کرتا تھا، زناکار تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، دھوکے کرتا تھا، بد اخلاق تھا، کسی کے ساتھ کبھی اچھے منہ سے پیش نہیں آیا تھا، بے نواز تھا، غریبوں کے حق دباتا تھا، زمینوں پہ قبضے کیا کرتا تھا، جو برائی اس کے اندر ہوگی فرشتے اس کی برائیاں کا ذکر کر کر کے آسمان کے فرشتوں کو بتائیں گے یہ وہ بدبخت ہے، اس لیے اس کی روح سے اتنی گندی بدبو آ رہی۔ اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے مت کھولو، اس کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول پھر قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ایسے لوگوں، ایسی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیں۔ وہ لوگ جو بدکار ہیں، جو برے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، ان کے لیے ایک رجسٹر ہے جہاں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام اس لسٹ میں لکھ دو۔ اور پھر حکم دیا جاتا ہے اعیدوا عبدی الی الارض، کہ اب میرے اس بندے کو جو بدکار ہے، جو برا ہے، اس کو زمین پہ واپس بھیج دو، اس کی روح کو واپس اس کے بدن میں لوٹا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَتُطْرَحُ رُوحُهُ مِنَ السَّمَاءِ طَرْحًا حَتَّى تَقَعَ فِي جَسَدِهِ، جس طرح مومن کی روح کو بڑے آرام سے آسمان سے لایا جاتا ہے، اس طرح نہیں، آسمان سے اس کی بدبخت کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے، اور گرتے گرتے اس کے جسم میں وہ روح واپس آ جاتی ہے، تب اس کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں اس کی روح اب واپس آ گئی ہے، اب فرشتے آتے ہیں اس کا حساب و کتاب لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، فرشتے اس کو آ کے اٹھاتے ہیں، حساب کتاب لینے والے فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھ اور بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں لا ادری۔ کیا پوچھا آپ نے؟ کیا پوچھا؟ میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اللہ کون ہے، میں اللہ کا بن کے رہا ہی نہیں دنیا میں، میں کیسے جانوں اللہ کون، میرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہاں لا ادری۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے؟ مجھے نہیں پتا نبی کون ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون ہے، کیا ہے؟ وہ پھر یہی جواب دیتا ہے ہاں لا ادری۔ تعجب سے، حیرانگی سے، پریشانی سے، گویا کہ یہ سوال اس کے لیے بہت ہی سخت ہے کہ میں کیا جواب دوں، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، ساتھ ہی کہتا ہے کہ لوگ جیسے کہتے تھے میں ویسے کہہ دیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اسلام برا دین ہے، میں بھی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ برا مذہب ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں برا انسان تھا، نعوذ باللہ، میں بھی کہہ دیا کرتا تھا برا۔ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ایک حاجت روا، ایک مشکل کشا رب نہیں، کئی داتے ہیں، کئی گنج بخش ہیں، کئی مدد کرنے والے ہیں، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے تھے، میں بھی ساتھ کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا مجھے تو پتا نہیں۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے دنیا میں کچھ پڑھا، نہ تجھے کچھ پتا چلا۔ کچھ پڑھا ہوتا تو تجھے کچھ پتا چلتا، تو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو کہتا تھا قرآن میں کیسے سمجھوں، یہ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو سارا علوم چاہیے، میں اکیلا تو نہیں اس کو سمجھ سکتا۔ تجھے شیطان نے اس دھوکے میں ڈال کے رکھا کہ تو نہ خود پڑھ، جس طرح مولوی بتائے ویسے کرتا جا، بس وہاں تو نے لوگوں کے کہنے پہ جو تیری مرضی ہے اس طرح کرتا گیا۔ اب تو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اب تجھے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کذب، کہ میرے اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، میں نے اس کو فرصت دی تھی، اس کو موقع ملا تھا دنیا کی زندگی کا، لیکن اس بدبخت نے اپنی آخرت برباد کی ہے اور اپنی قبر کو خود جہنم کی آگ سے بھرا ہے۔ لہذا افرشوہ لہ من النار، اس کے لیے جہنم کا آگ کا بستر اس کے لیے بچھا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں کی گرمی، وہاں کی تپش، وہاں کی ہیٹ، جہنم کی آگ کی اس کو آتی رہے، اور قیامت تک اس میں اسی طرح جلتا اور تڑپتا رہے۔ میرے بھائی، یہ وہ قبر کے احوال ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں ان پہ یقین رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری۔ یہ احادیث ثابت کرتی ہیں کہ قبر میں عذاب ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کن کن گناہوں کی بنا پہ قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا وہ گناہ اور وہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، جب ان قبروں کے پاس سے وہ سواری گزرنے لگی، وہ سواری وہاں رک گئی، آپ نے اس کو چلانے کی کوشش کی، سواری نہیں چل رہی، آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان فی کبیر، ان کو گناہ جو ان کو عذاب جو ہو رہا ہے یہ معمولی سے گناہ کی بنا پہ نہیں، بہت بڑے گناہ یہ کیا کرتے تھے، ان 2 گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کرتا تھا، اس کے کپڑوں پہ پڑتے تھے چھینٹے، اس کے جسم پہ پڑتے تھے، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، ایسے ہی پھرتا رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں استنزہوا من البول، پیشاب سے گندگی سے بچا کرو، ان عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی ذرا ہم دیکھیں اپنے گھروں میں ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ پیپر استعمال کرنے کا پانی ہوتے ہوئے، کیا اس سے وہ صفائی ہو سکتی ہے؟ اگرچہ شرعی لحاظ سے جہاں آپ کو پانی نہ مل سکے یہ پیپر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور میک شور کرنا ضروری ہے کہ جگہ بالکل پاک صاف ہو چکی ہے اور پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کے جسم پہ کہیں نہیں لگ رہے، یہ مجبوری کی بنا پہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی کے ہوتے ہوئے طہارت جب صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں پھر جان بوجھ کے اس کو اگنور کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے گھر میں، اور یہ بات یاد رکھیں صرف اپنے پیشاب کی بات نہیں، آپ کے بچے گھر میں جو پیشاب کرتے ہیں، اکثر گھروں میں افسوس کی بات ہمارے اپنے مسلمانوں کے گھر، نمازی لوگوں کے گھر، ٹوائلٹ میں کبھی جانے کا اتفاق ہو وہاں صفائی نہیں، بچے پیشاب کرتے کھڑے ہو کے کر دیتے، والدین ان کو تعلیم ہی نہیں دیتے، ان کو بتاتے ہی نہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بچہ پیشاب کرے، اس کے پیشاب کے قطرے وہاں پڑے ہوئے ہوں، ماں یا باپ کے کپڑوں کو لگ جائے، مجرم یہ ہیں اور اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو معمولی جانتے ہیں، پیشاب کے لیے خود بیٹھے اس کی فکر کریں کہ کہیں کوئی ایک چھینٹا اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کے جسم پہ نہ پڑ جائے، ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے اور اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں سزا ہوگی۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا دوسرا شخص جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ وہ شخص ہے کانا یمشی بالنمیمہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو چغلی کیا کرتا تھا، اور ایک حدیث میں ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَغْتَابُ، یہ دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت کیا کرتا تھا، بیک بائٹنگ، جو لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے جو کسی کی بات کی ہے، ہاں میں ٹرو کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے نا برا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی یا بہن کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کریں اور اس کی وہ بات دوسروں کو بتائیں جو وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا ہو تو پھر ہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر برائی ہے نہیں تو پھر لوگوں کو بتا رہے ہو کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا جرم۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کی ایک معمولی سی غلطی دیکھتے ہیں، 2-4 باتیں اس کے ساتھ ملا کے خوب مسالہ اس کو لگا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اب پوائنٹ ملا ہے، اب تو اس کو ذلیل کر کے ہی چھوڑوں گا، یہ بنا پھرتا ہے بڑا باعزت اور بڑا احترام والا، اب میں اس کو ذلیل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں سے گوشت اتار رہے، اپنے سینوں سے اس طرح زور سے کھینچ کھینچ کے گوشت اتار رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
تو مجھے بتایا گیا جبریل